خان ناظرین، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور سابق وزیر اعظم کا جو سٹیٹمنٹ ہے اڈیالہ جیل سے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج پاکستان کی تاریخ کا بہت امپورٹنٹ دن ہے. عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ جو جاری کیا گیا اس میں یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میں ساری عمر بھی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وقت کے یزید کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا. لے جی، مصدق ملک صاحب کی خواہش پوری ہو گئی. عمران خان صاحب نے وقت کا یزید جو لفظ ہے وہ بھی استعمال کر دیا. کل انہوں نے کہا تھا کہ یزید اور فرعون کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا اور جنرل ڈائر کا لفظ کیوں استعمال کیا، تو یہ آ گیا. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں جی اللہ الحق ہے، وہ حق سچ کا خدا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم سب اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں. آپ نے صبر کرنا ہے اور میرے ساتھ مل کر ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. ڈی چوک میں دور حاضر کے جنرل ڈائر نے قوم کو اپنا غلام گردانتے ہوئے نہتے اور پرامن شہریوں پر بلا اشتعال گولیاں چلوائیں. ہم اس واقعے کو کبھی بھی نہیں بھولنے دیں گے اور اپنے ورکرز اور شہداء کو انصاف دلائیں گے. لیڈی خان صاحب نے پھر کہہ دیا جنرل ڈائر، اور انہوں نے کہا جی ڈی چوک کے اندر اسی طرح کا سانحہ کیا گیا جیسا جلیاں والا باغ میں جنرل ڈائر نے کیا تھا. انہوں نے کہا نہ اس واقعے کو ہم کبھی بھولنے دیں گے اور اپنے ورکرز کو اور شہداء کو انصاف دلائیں گے. بہرحال عمران خان صاحب وہیں کھڑے ہیں جہاں وہ پہلے دن سے کھڑے تھے. یعنی انہوں نے اگر کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، تو یہ وہ واحد آدمی ہے جو ابھی بھی اپنے موقف کے اوپر کھڑا ہے. ورنہ لوگ اپنا موقف بدل لیتے ہیں، گرفتار ہونے کے بعد لوگ اپنا موقف بدل لیتے ہیں. پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ نواز شریف بھی بہت ضدی ہے اور عمران خان بھی بہت ضدی ہے. تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان اپنے اصول کے اوپر کھڑا رہنے کے لیے ضد کر رہا ہے کہ میں اپنا اصول نہیں توڑوں گا، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں. اور نواز شریف نے ہمیشہ گرفتار ہوتے ہی ڈیل کی ضد کی ہے، اور اتنی ضد کی ڈیل کی کہ نواز شریف کو ہر مرتبہ ڈیل مل گئی ہے. کبھی امریکہ نے ڈیل لے کر دی، کبھی سعودیہ نے ڈیل لے کر دی، کبھی کسی اور عربی ملک نے ڈیل لے کر دی، کبھی پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ میں موجود لوگوں نے ڈیل لے کر دی. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں، وہ اس طرح کی ڈیل لینے کے حق میں نہیں ہیں. جبکہ دوسری جانب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ڈیل لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی، اور اس کو فواد چودھری صاحب نے بھی اسی بات کو رپورٹ کیا ہے. میں میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہاں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی آج 9 مئی کے ایک اور جعلی مقدمے میں اڈیالہ جیل حاضر ہوئے. عمران خان سے دوسری ملاقات ہوئی. شاہ محمود قریشی سے بھی ایک طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی. عمران خان، شاہ محمود قریشی اور میں طویل عرصے بعد سیاسی مشاورت کر سکے. عمران خان اور شاہ محمود کے جوان حوصلوں سے نیا ولولہ ملتا ہے. عمران خان کا پیغام ایک ہی ہے کہ 500 چھوڑ 500 سال جو ہے وہ جیل میں رکھو. آپ اندازہ کریں کہ نواز شریف کبھی بھی ایسے جیل میں رہ ہی نہیں سکے. نواز شریف کے وہ جیل والے کمرے میں آپ کو دکھاؤں گا تو آدھے سے زیادہ پاکستان درخواستیں ڈال دے گا کہ ہمیں یہاں پہ بند کر دو. جتنی سہولیات نواز شریف کے پاس تھی. پاکستان کے حالات بھی ایسی ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کسان ہے وہ تباہ کر دیا ہے. میں اگلے ویلاگ میں آپ کو کچھ ایسے حقائق بتانے چاہوں گا کہ حکومت کا سارا بیانیہ زمین بوس ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے معیشت کو کیسے تباہ کیا، اور اعداد و شمار کے ساتھ بتاؤں گا. اور یہ اعداد و شمار اور بیانات ان لوگوں کے ہیں جو اس حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. اور ثابت کروں گا آپ کو کہ کس طرح عمران خان صاحب کے دور حکومت میں چلتی ہوئی معیشت کو صرف ایک رجیم چینج آپریشن کی خواہش پوری کرنے کے لیے تباہ و برباد کر دیا. پاکستان کو کتنا بڑا نقصان اور ڈینٹ ڈلا ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو اگلی ویلاگ میں بتاؤں گا. لیکن پہلے یہ آپ فواد چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ مکمل سن لیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ 500 دن چھوڑ 500 سال جیل میں رکھو. میں کسی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہاں مذاکرات کریں، سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعتیں گفتگو پر یقین رکھتی ہیں. ملک میں جاری بحران کے خاتمے کے لیے بات چیت واحد رستہ ہے. عمران خان انتقام پر یقین نہیں رکھتے، حقوق پر یقین رکھتے ہیں. سیاسی درجہ حرارت میں کمی ملک اور قوم اور سیاست کے مفاد میں ہے. اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے تعاون سے آگے بڑھے اور ملک میں نئے انتخابات کی طرف جامع حل تلاش کرنا اصل مقصد ہے. مذاکرات میں عمران خان کیا مانگیں گے؟ جعلی کیسوں میں عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے. یہ تو حکومت پہلے ہی آفر کرنا چاہے گی کہ جناب آپ کے جو جعلی مقدمات ہیں، سیاسی مقدمات ہیں، ان میں ہم رہائی کروا دیتے ہیں. حکومت کے بعد دینے کے لیے یہی ہوتا ہے. اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے گی تو خواجہ آصف نے اپنے منہ سے کہہ دیا، خود اعتراف جرم کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب جب کہتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے تو پلے ہی ککھ نہیں ہے. تو اب خواجہ صاحب نے خود ہی کہہ دیا جی ہم تبھی بات کر پائیں گے جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلیاں ہیں، جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی یہ حکومت بات نہیں کر پائے گی. یہ تو خواجہ صاحب نے خود اعتراف جرم کر دیا کہ جناب ہم تو کٹ پتلی ہیں. ان کے لوگ بار بار یہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بات جن سے کرنی ہے انہی سے کرنی ہے. جب وہ ان سے بات کر دیں گے تو ہم بھی چل پڑیں گے. یہ تو معاملہ ہے کلیئر.
لیکن یہ حکومت دے کیا سکتی ہے؟ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو جو فوری طور پہ آفر کر سکتی ہے وہ یہی ہے کہ بے گناہ لوگ آپ کے چھوڑ دیتے ہیں. پی ٹی آئی کیا مانگے گی ان سے؟ وہ کہیں گے جی مینڈیٹ واپس کرو. مینڈیٹ دیتے ہیں تو چور ڈکلیئر ہو جاتے ہیں, حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھنس بھی جائیں گے بہت بری طرح. سارا کا سارا نظام ننگا ہو جائے گا, ایکسپوز ہو جائے گا. تو یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کے پاس کم سے کم یہ پاور موجود ہے کہ وہ کہے ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا, نئے الیکشن کروا دیتے ہیں. وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ جتنا گند مارا گیا اس ملک میں وہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے اور موجودہ حکومت کے ان کے کندھوں پہ رکھ دیا جائے اور ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے ساری دنیا کے اندر. یہ تو وہ نہیں چاہیں گے. ہاں لیکن وہ اتنا ضرور کر سکیں گے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں, آپ ہمیں 6 مہینے دے دیں یا 4 مہینے دے دیں یا 5 مہینے دے دیں, آپ نکل کے اپنی پبلک کمپین کریں. ان کو بھی اجازت دیتے ہیں وہ بھی اپنی پبلک کمپین کریں. 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو تحریری وعدہ کر دیتے ہیں یا ہم آپ سے وعدہ گارنٹی کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو جائے گا, تو پھر پاکستان میں الیکشن کروا دیا جائے. یہ تو وہ وعدہ کر سکتے ہیں. لیکن جو پچھلے گناہ ان کے ہیں, اگر دیکھیں ان کے اوپر اگر پردہ اٹھانا ہوتا تو آج تک حقوق الرحمان کمیشن رپورٹ اسکولوں میں, کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہوتی. لیکن اگر دیکھیں اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوتا یا ان غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہونا ہوتا تو حقوق الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو چکی ہوتی. لیکن وہ پبلک آج تک نہیں ہوئی. اسٹیبلشمنٹ نے آج تک جو کچھ بھی کیا اس کو کبھی بھی نصاب کا حصہ نہیں بننے دیا. تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ جو کچھ 2024 کے الیکشن میں انہوں نے کیا وہ نصاب کا حصہ بن جائے. تو اس لیے اس کے اوپر مٹی ڈال کے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور ایک نیا الیکشن ہی ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اب کر کیا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے 2 مشن ہیں. اس کو ذرا آپ غور سے سمجھ لیں جو وہ کر رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے پی ڈی ایم کی جماعتیں یا حکومت یا ان کا میڈیا کیا کر رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہے کہ حکومت کے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نکل جائے. یعنی یہ جو حکومت ہے اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو مکمل سپورٹ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. یہ عالمی اخبارات میں, میڈیا میں ہر جگہ لکھا جاتا ہے, میں کوئی اکیلا نہیں کہہ رہا, سب کہتے ہیں کہ, اور یہ سب جانتے ہیں, یہ سارے کے سارے جانتے ہیں, نیریٹو ایک ہے, بیانیہ ایک ہے, ہر چیز ایک ہے. پاکستان کا معیشت سے لے کے دہشت گردی کے معاملات لے کر اور پاکستان کے جتنا بھی عوامی سٹرکچر ہے سب کچھ تباہ کرنے کے باوجود پوری سپورٹ جو ہے اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی ہے, ورنہ یہ حکومت تو 5 منٹ نہیں چل سکتی. تو حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا پہلا مشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے پیچھے سے نکل جائے. لیکن وہ تو نکلے گی نہیں, کیونکہ اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں عمران خان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہم دونوں کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. اب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے پیچھے سے کیسے نکلے اس کا پاکستان تحریک انصاف نے حل نکالا, اور وہ ایسے نکالا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے سے جو امریکن سپورٹ ہے وہ نکال دی ہے. یعنی ابھی تک جو کچھ بھی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے سے امریکن سپورٹ ہے. اگر امریکن سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے سے نکل جاتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے پیچھے سے فوراً نکل جائے. یہ ہے جی پاکستان تحریک انصاف کا سمپل مشن. حالانکہ سب کو پتا تھا وہ پنجرے میں بند ہے, سب کو پتا تھا کہ وہ جنگلے کے اندر اس کو قید کیا ہوا ہے, سب کو پتا تھا کہ وہ باہر نہیں نکل سکتا اس جیل میں سے. یہی حال آج عمران خان کا ہے. اس کو جیل میں ڈال کے نا بڑے بڑے لوگ بڑکے مارتے ہیں, کوئی ادھر چھلانگ مارتا ہے, کوئی ادھر چھلانگ مارتا ہے, کوئی اس کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے, کوئی اس کی بیوی کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے, کوئی اس کی بہن کے بال پکڑ کے کھینچتا ہے, کوئی اسے اوے توے کرتا ہے, کوئی اسے گالی دیتا ہے, کوئی اسے ذہنی مریض کہتا ہے, کوئی اسے بدتمیزی کرتا ہے. تو یہ سارے لوگوں کی اوقات بالکل ویسی ہے, اور شیر بیٹھا ہوا انہیں دیکھ رہا ہے. وہ اندر سے ایک دھاڑ مارتا ہے اور ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں, ایک دھاڑ مارتا ہے اندر سے, ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. فرض کریں اگر وہ شیر باہر آ گیا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ چڑیا گھر تو کیا لاہور کی باؤنڈری سے باہر نکل جائیں گے. میں اس کی مثال دے رہا ہوں. تو ناظرین یہ میں نے جو واقعہ دیکھا مجھے یہ سملیرٹی نظر آ رہی ہے. عمران خان کو بھی پنجرے میں بند کیے ہوئے ایک شیر کی طرح آپ لے سکتے ہیں, جس کو باہر کھڑے ہوئے آوارہ قسم کے لوگ جن کی اپنی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے اور کوئی ان کے اندر دل گردہ نہیں ہے, وہ اس کو چھیڑ رہے ہیں. اور جس وقت وہ اٹھتا ہے ذرا سا دھاڑتا ہے ان کی دوڑیں لگتی ہیں, اور اگر کہیں وہ باہر آ گیا اس پنجرے سے تو ان سب کو پتا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. اور یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں نا, یہ جو آج مزے لے رہی ہیں, یہ کل کو پچھتائیں گی. جس طرح عمران خان صاحب اپنی زندگی میں اپنی چند غلطیوں پر پچھتاتے رہے نا, اس طرح یہ لوگ بہت پچھتائیں گے, بلکہ ان کو پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو کیلکولیٹڈ مسٹیکس کی تھی, انہوں نے تو تباہیاں ہی پھیر دی, انہوں نے تو ساری لمٹس ہی کراس کر دی, اور اس لیول کی لمٹس کراس کی ہیں کہ ان کے پاس کل کو کوئی جسٹیفیکیشن رہے گی بھی نہیں. عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کا دن ہے. پچھلی مرتبہ بہت بڑی تعداد میں لوگ گئے تھے ملاقات کروانے کے لیے, خاص طور پہ پنجاب سے بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے. اب ٹاؤٹس دھمکیاں لگا رہے ہیں پہلے سے ہی کہ ملاقات نہیں ہونی عمران خان کی, ہم کروانے ہی نہیں دیں گے ملاقات. اور آبویس ہے جس طرح کا سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے دیا اس کے بعد ملاقات ہونا تھوڑا مشکل ہے. لیکن پشاور کا جلسہ بڑا کامیاب ہوا. اب عمران خان صاحب سب سے پہلے تو پشاور کے جلسے کا ذکر کریں گے,
اور پھر وہ ذکر کریں گے عاصم منیر صاحب کو ملنے والے استثنا پہ اور دوبارہ جو ان کی تعیناتی ہے اس معاملے کے اوپر بھی. لہذا کوشش شاید کی جائے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو نہ ملنے دیا جائے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کارکن کتنا دباؤ بڑھا سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں. یہ فیصل واڈا نے اور باقی لوگوں نے جو ٹاؤٹس ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہت دور یہاں جیل سے روک دیا جائے گا, نہیں جانے دیا جائے گا جیل کی جانب. اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. اور عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہم تو ضرور جائیں گے, کسی صورت ہم نہیں رکنے کے, ہم پہنچیں گے. اور ناظرین ایک اور چیز, یہ جو سہیل آفریدی کا جلسہ چل رہا تھا نا پاکستان تحریک انصاف کا یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پشاور میں, صرف ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر, صرف ایک اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں, صرف ایک اکاؤنٹ پہ 80,000 لوگ اس کو دیکھ رہے تھے لائیو. ایک اکاؤنٹ پہ 80,000 لوگ اس جلسے کو لائیو دیکھ رہے تھے. ٹک ٹاک پہ الگ چل رہے تھے, ٹویٹر کے اوپر دیگر اکاؤنٹس کے اوپر الگ چل رہے تھے, فیس بک کے اوپر لائیو الگ چل رہا تھا, یوٹیوب کے اوپر کئی چینلز پہ لائیو الگ چل رہا تھا. یعنی الگ الگ پلیٹ فارمز کے اوپر یہ چل رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ. صرف ایک پلیٹ فارم پہ 80,000 لوگ دیکھ رہے تھے. ابھی اشر باجوہ صاحب ہیں یا کچھ اور دوست ہیں, وہ جب ڈیٹا اکٹھا کریں گے پتا چلے گا کتنے ملین لوگ دیکھ رہے تھے, لیکن 80,000 صرف ایک پلیٹ فارم پہ. اب آپ اندازہ کریں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جب لائیو پریس کانفرنس چل رہی تھی, جب پاکستان کے سارے جرنلسٹ بلائے گئے تھے, اسے چند 100 لوگ دیکھ رہے تھے, صرف چند 100 لوگ. اتنا بڑا فرق ہے. وہ انہوں نے پوچھا نا کہ عمران خان تمہاری حیثیت کیا ہے, تم ہو کون؟ یہ حیثیت ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہے اور صرف اس کے نام کے اوپر ایک جلسہ ہو رہا ہے, اور اس کے نام کے اوپر جلسہ ہو رہا ہے, اس کا ایک جونیئر لیڈر وہاں پہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ کھڑا ہے, اور صرف ایک اکاؤنٹ پہ 80,000 لوگ دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو سارے اکاؤنٹوں پر ملا کر 10,000 لوگ نہیں دیکھ پائے. سارے اکاؤنٹوں پر ملا کر چند 100 چند ہزار لوگ ہوں گے میکسیمم سارے ملا کر. تو آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں اس سے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وہ روزانہ اپنی حیثیت ثابت کرتا ہے. یعنی جو احتجاج ہوا اس کو جس قسم کا رنگ دے دیا گیا, بعد میں جو کچھ کیا گیا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اپنے میدان میں یعنی طاقت کے میدان میں لے گئی تھی, سیاست کے میدان سے گھسیٹتے ہوئے. اور طاقت کے میدان میں ان کے پاس مسلح لوگ ہیں, ان کے پاس پورا سسٹم ہے. تو پھر 36,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. وہ 2-3 دن کے اندر ہی 10,000 بندہ گرفتار ہو گیا تھا. 36,000 لوگ گرفتار ہو گئے, 64,000 لوگوں پہ مقدمے درج ہو گئے, اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا انہوں نے, کہاں سے کہاں دھکیل دیا پاکستانیوں کو. وہ نفرت ہمیشہ رہے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ اس سے بھاگ نہیں سکے گی. یہ جو اس مرتبہ ہوا, عمران خان جیل میں بیٹھ کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو واپس گھسیٹ کے اپنے میدان میں لے آئے. سیاست کا میدان عمران خان ہے. اس سے پہلے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ طاقت کے میدان میں عمران خان صاحب کو لے گئی تھی. اب عمران خان واپس گھسیٹ کے سیاست کے میدان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لے آیا. یہ اس کا میدان ہے. یہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کر دی, اور ان غلطیوں کو اگر ایک لائن میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی فوج پہ خود کش حملہ کر دیا. پاکستان تحریک انصاف جس کی کچھ ہوا کم ہوئی تھی, یا پاکستان تحریک انصاف جو مومنٹم نہیں بنا پا رہی تھی, ڈی جی صاحب نے کمال مومنٹم بنایا. ہم نے بڑے عرصے کے بعد وہ مناظر دیکھے جو پہلے دکھائی نہیں دے رہے تھے. یعنی پشاور والے جلسے میں جس طرح لوگ نکل کر آئے ہیں, اور جس طریقے سے وہ جلسہ گاہ بھری ہے, اور جیسے وہاں پہ لوگ آس پاس ارد گرد موجود تھے جو رپورٹر وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں. جن لوگوں سے میں نے بات کی, بہت سارے ہمارے ایسے جرنلسٹ ہیں جن کا کہیں پہ جھکاؤ بھی نہیں ہے. ہمیں تو بار مار کے انہوں نے ایک طرف کھڑا کر دیا نا, لیکن بہت سارے ہمارے جرنلسٹ ہیں جن کا کوئی جھکاؤ ہی نہیں ہے. وہ جرنلسٹ اپنے منہ سے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کمال ہو گیا. عوام کے اندر بہت غم و غصہ ہے, بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل کر آ گئے ہیں. اب لوگ نکل کر آئے ہیں, وہاں پہ جو تقاریر ہوئی وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہاں پہ سیکھنے کے لیے کچھ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی میچور ہو گئی ہے لڑائی لڑتے لڑتے, کہ تحریک انصاف نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو گالی کا جواب گالی سے یہاں بھی نہیں دیا. ایک دن پہلے بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا, یہاں بھی نہیں دیا. لیکن پبلک کو تو نہیں روک سکتا نا کوئی, پبلک کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو پبلک وہی بول رہی تھی جو ڈی جی صاحب بول رہے تھے. اب لوگ بڑوں سے سیکھتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو لفظ استعمال کیا پورے جلسے کے اندر لوگ اسی لفظ سے مخاطب کر رہے تھے. یہ بڑا نامناسب ہے جو ڈی جی صاحب نے کام کیا اور لوگوں کو سکھایا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کی کوئی گنجائش پاکستان کی سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. اب حیرت کی بات مجھے یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی جمہورے ہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم والے ہوں, چاہے وہ پیپلز پارٹی والے ہوں, چاہے وہ نون لیگ والے ہوں, چاہے باقی جماعتوں والے ہوں, یہ جمہورے سارے کے سارے آگے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, اور ان کے اوپر بیچاروں میں دباؤ ڈالا گیا کہ آؤ یار آ کے ہمیں جو ہے وہ آپ کہو آ کر کے ہم نے ٹھیک کیا. تو اب وہ جمہوریہ کہہ رہے ہیں جی ہم 100% متفق ہیں جو ڈی جی نے کہا.
ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا جی ہم اس سے متفق ہیں، وہ خیبر پختونخوا سے پی ایم ایل این کے لوگ آ گئے، وہ ادھر سے جو ہے اوپر سے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ آ گیا، ایم کیو ایم کے بندے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، فاروق ستار وغیرہ یہ سارے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ مسترد شدہ شکلیں ہیں، عوام نے ان کے اوپر مہر لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کوئی شکل بھی نہیں دیکھنی، عوام نے ان شکلوں کو مسترد کیا ہوا ہے، اور یہ شکلیں جو ہیں یہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے